اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بے حد مشکور جنہوں نے زندگی نصیب فرمائی، زندگی کی رونقیں نصیب فرمائی، صحت نصیب فرمائی، عزت نصیب فرمائی، اپنی محبت نصیب فرمائی، آپ کا ساتھ نصیب فرمایا۔ مالک کائنات اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہماری آرزویں، خواہشیں، مرادیں شہداء کربلا کے صدقے پوری فرمائے۔ یہ جو ذکر فکر کی محفل ہوتی ہے، اس میں آنا تو باعث برکت، باعث رحمت، باعث صد افتخار ہمارے لیے۔ اتنی گوناگو مصروف زندگی میں بھی مالک کائنات اپنے مخصوص بندوں کو اپنی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر اتنے انعامات، اتنی رحمتیں، اتنی عنایتیں فرمائیں، مالک اور فضل فرمائے، ہمارے دل کو دریا بنائے۔ جو غریب ہیں مالک ان کو امیر کر دے، جو بیمار ہیں مالک ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے۔ آج آپ سب لوگوں کو ایک ایک پتر دینے کا دل کرتا ہے، ویسے تو سب کے گھر میں بیٹے ہوں گے ہی، لیکن ایک پتر ساڈا بھی نال رکھ لو۔ لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیا کرن؟ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں چھڑے ہیں اللہ سب کی شادی کر دے، سب کے گھروں کو آباد کر دے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کے گھروں میں سکون، خیر و برکت، صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن یہ متبنہ بیٹا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جیسے والدین سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نخرے کیسے اٹھانے ہوتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کی خواہشیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جو میں آپ کو آج بیٹا دوں گا اس کا نام ہے اسلام، اس کو بھی اپنا بیٹا بنا لو۔ جتنے خرچے اپنے بچوں کے کرتے ہیں اتنے اسلام کے لیے بھی خرچ کریں۔ اگر ہر شخص اپنے گھر میں ایک بیٹا بطور اسلام رکھ لے، اگر 4 بچے ہیں تو وہ بتایا کرے کہ میرے 5 بچے، ایک میرا مذہب بھی تو میرا بچہ ہے، میرا دین بھی تو میرا بچہ ہے، اس پہ چلیں گے تو بات ہوگی، اس پہ خرچہ کریں گے تو کوئی بات بنے گی۔ ہمارا جو آج کا دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، نماز پڑھ لینے کو بھی جو نماز پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا، جو حج کراتا ہے وہ تو اور بھی اس سے بھی بڑا کام سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، جو عمرہ کراتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی۔ سب کی طبیعت میں عجیب طرح کا ایک غرور اور تکبر، وہ عجز و انکساری جو اللہ کو پسند ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب یہ اسلام کا جو ایک بیٹا ہے یہ اپنے ساتھ رکھو گے نا، جیسے یہ دوست ہیں ہمارے، ان کا ایک بیٹا ہے تو آج 2 ہو گئے۔ اب اگر اس کے لیے 100 روپے خرچ کرتے ہیں مہینے میں تو یہ اسلام کے لیے بھی 100 روپے خرچ کریں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں خوشیاں کیسے آتی ہیں، پھر دنیا میں امن کیسے آتا ہے، سکون کیسے آتا ہے، یہ بجلی پانی آتی کیسے، آٹا کیسے آتا ہے، بارش کیسے آتی ہے۔ تو وہ سب کچھ ہم نے دوسروں پہ چھوڑ دیا، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر کسی بابے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بابا ہی بچائے تو بچائے۔ ویسے حیرت نہیں ہوتی آپ لوگوں کو کہ چاہیے تو یہ کہ کوئی جوان بچائے، چونکہ اس میں زیادہ طاقت ہوتی، تو سارے جوان مل کر بابے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارہ پہلے ہی 70 سال، 80 سال، 90 سال کا بابا ہوتا ہے، وہ پوری قوم کو پھر بچا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سب بابے بن جائیں جوانی کے اندر ہی۔ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اب اسلام کو جہاں میں نے بات اس لیے اس طرح کی ہے کہ آپ جہاں پہ سارے کاموں کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں، اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی پیسہ نکالیں، چاہے وہ تھوڑا نکلے۔ یہ ضد نہیں کرے گا آپ سے، کبھی نہیں مانگے گا، اسلام کبھی آ کے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس دنیا میں کون سا شخص کہاں پریشان ہے، کیسے میں کس کی مدد کروں، ایک ہاتھ سے دوں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، انداز بھی وہی رکھنا ہے۔ وہ پھر خوشیاں، پھر پورا دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، اس دنیا میں سکون آ جائے گا۔ لیکن جس طرح ہم اپنے بچے کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیں، ایسے ہی کسی کے حال پر، تو کیا وہ کوئی اچھا انسان بنے گا بڑا ہو کر؟
اگر آپ کا بیٹا فرض کر لو وہ کسی چچا کے گھر جا کے رہنا شروع کر دے تو وہ بھی آپ کے معیار کا بیٹا نہیں بنے گا. جب وہ بڑا ہوگا تو وہ پھر چچا کے معیار کا بیٹا جو ہے وہ بنے گا. تو آج ہم نے اسلام جو ہے وہ سب شاید نان مسلمز کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ اب ہمیں بتائیں کہ اسلام ہے کیا. اللہ کی قربت آج آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا. قربت کیا ہوتی ہے کہ جب جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو یہ بجلی کی وجہ سے آپ تک میری بات آسانی سے پہنچ رہی ہے. چاہے کوئی کتنی دور بیٹھا ہے, جہاں تک یہ ساؤنڈ سسٹم کی آواز جا رہی ہے وہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. لیکن جب بجلی نہیں تھی تو میری بات صرف اس کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہی سن رہے تھے. تو یہ جو قربت اگر جو اس کمرے میں موجود نہ ہوتے تو میری بات تو نہیں پہنچ سکتی. بات تو میں کر رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فیسلٹی بھی کتنی امپورٹنٹ ہے. خالی بجلی کا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ سارے الیکٹریکل اپلائنسز کی بھی ضرورت ہے. سارا ساؤنڈ سسٹم لگا ہے, ساری الیکٹریکل فٹنگ موجود ہے, لیکن بجلی نہیں ہے, پیچھے سے کرنٹ ہی نہیں ہے. کیا کر لیں گے ہم؟ کرنٹ آتا ہے تو میری بات آپ تک پہنچتی ہے نا. تو ایک تجربہ میں اپنا بتا دیتا ہوں. ایک دن میں گھر بیٹھا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ بلب آپ لگا دیں, فیوز ہو گیا. تو میں چونکہ زیادہ تر عبادت میں رہتا ہوں, میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں صرف دنیا میں عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. کام کرنا اب مجھے پسند نہیں آتا. تو میں نے کہا کسی اور سے لگوا لیں. وہ کہنے لگی گھر میں اور کوئی نہیں آپ کے سوا فی الحال, تو آپ ہی لگا دیں. میں نے اٹھ کے بلب لگا دیا. وہ نیچے کھڑی, انہوں نے بٹن آن کیا تو بلب جلا کوئی نہیں. بلب شو میں لگ چکا ہے لیکن جلا نہیں ہے. اس کا مطلب اسے کرنٹ نہیں ملا. میں نے پھر اس کی ایک چوڑی جو تھی وہ اور ٹائٹ کر دی. پھر انہوں نے بٹن آن کیا تو بلب جل گیا. اس ایکسرسائز سے میں نے کیا سیکھا کہ سارے مسلمان اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کی ایک چوڑی ڈھیلی ہے, بس وہی ہم نے ٹائٹ کرنی ہے. جس دن وہ ٹائٹ ہو گئی پھر ڈائریکٹ آپ کے اندر کرنٹ آئے گا. یہ جو ہم نے ساری محفل کی, ذکر فکر کیا, بات کی, کیا مقصد تھا کہ جو آپ کے اندر کی جو دنیا ہے وہ آباد ہو جائے, جو چراغ ہے وہ جل جائے. اور پھر کیا کہیں گے آپ لوگ, ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئی, تیری یاد آ گئی غم خوشی میں ڈھل گئے. ایک چراغ اگر ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے سب کے دل روشن ہو جائیں تو ہمارے چہروں کا جو رنگ ہے وہ عجیب طرح کا ہوگا. جیب کی جو کیفیت ہے اور طرح سارے, چونکہ دل بجھے ہوئے ہیں تو یہ دولت شولت کام نہیں آتی انسان کے. دلوں کو زندہ کرو اور دلوں کو مطمئن کرو. یہ ذکر فکر سے ہی دلوں کو سکون ملے گا. آپ کچھ عرصہ یہ ذکر فکر کرتے رہیں گے نا تو دیکھنا آپ عجیب, آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ایسی خاص اٹریکشن پیدا ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ میں کل تک ایسا تو تھا ہی نہیں, یہ کیا ہو گیا. نہ ہمیں پھر کسی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ہمیں کسی کریم کی ضرورت پڑتی ہے, نہ وہ خدا خود ایسا حسن دے دیتا ہے. لیکن اس حسن کو ہم نے خود ہی برباد کیا. یہ دنیا اتنی پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی, ہم نے اس نیچر کے ساتھ بھی پنگے لینے سے باز نہیں آئے. Still there is a time کہ میرے دوست کثرت سے درود شریف پڑھا کریں. یہ جو قربت ہے نا, قربت جو اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو قربت کیا ہے کہ آپ میرا دیدار بھی کر سکتے ہو, دیکھ بھی سکتے ہو, مل بھی سکتے ہو, چھو بھی سکتے ہو, ہاتھ بھی ملا سکتے ہو, گلے بھی مل سکتے ہو, اور دل کرے تو گلے پڑھ بھی سکتے ہو. لیکن جو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں وہ صرف میری آواز سن سکتے ہیں, وہ میرا دیدار نہیں کر سکتے. انہیں نہیں پتا میں کیسا ہوں آج. کہ جو اللہ کے ساتھ رہنے کی جو قربت ہے یہ حاصل ہوتی ہے باوضو رہنے سے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے سے.